الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے والے وفد بنو حنیفہ کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے دو شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ذلیل و رسوا کیا۔ مسیلمہ عہد صدیقی میں وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اسود انسی یمن کے مشہور شہر صنعاء، اس میں ظاہر ہوا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سلسلہ میں ابو مسلم خولانی کا واقعہ اخبار مستفیضہ میں سے ہے، جس کو اصحاب سنن نے بہت سے صحابہ سے روایت کیا ہے۔ آپ اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ابو مسلم خولانی ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا۔ اسے کہا، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ استغفر اللہ۔ تو آپ نے بات ٹالتے ہوئے فرمایا، ما اسمعون، میں کچھ نہیں سنتا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے جھٹ کہا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس نے یک بعد دیگرے 3 بار یہ سوال دہرائے۔ آپ نے ہر بار اس کو وہی پہلا والا جواب دیا۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ ایندھن جمع کرو۔ انہوں نے ایندھن کے ڈھیر جمع کر دیے اور اس میں آگ لگا دی۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور انگارے خوب دہکنے لگے تو اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو رسی میں جکڑ دو، رسی میں باندھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ کی نظر کر دو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے لپکتے ہوئے شعلوں اور دیکھتے ہوئے انگاروں نے انہیں ذرا بھر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا وہ جوں کا توں سلامت رہا۔ سبحان اللہ، لباس کا رنگ بھی میلا نہیں ہوا۔ اسود کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خولانی کو یہاں سے خودارہ نکال دو، ورنہ وہ لوگوں کو تم سے برگشتہ کر دے گا۔ استغفر اللہ، لوگ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ روپذیر ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق اعلیٰ اللہ رب العالمین کو لبیک کہا اور رفیق اعلیٰ سے اس وقت آپ واصل ہو چکے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا تھا۔ ابو مسلم خولانی نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی سواری کا اونٹ بٹھایا، اندر داخل ہوئے۔
اور مسجد کے ایک ستون سے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ جب سلام پھیر چکے تو آپ نے پوچھا ممن الرجل، آپ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا میں اہل یمن سے ہوں، وہاں سے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو اس جھوٹے نبی نے آگ کے الو میں پھینکا تھا؟ انہوں نے بتایا انا ہوں، میں ہی ہوں، میں وہی شخص ہوں، انا ہوں، میں ہی وہی ہوں، انا ہوا، میں ہی وہی ہوں۔ آپ نے پھر کہا باخدا کیا تم وہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہم نعم، باخدا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، ابو مسلم خولانی ہی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنے ہمراہ لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھایا، پھر کہا الحمدللہ، الحمدللہ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس شخص کی زیارت کا شرف بخشا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے اس کا بال بھی بیکا نہ کیا، کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ احمد بن زینی داخلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 26 اور 27۔ عزیزان گرامی قدر اس روایت کے راوی مشہور ہیں اور یہ خبر مستفیض ہے۔ دوسرے کذاب جو تھا مسیلمہ کذاب کو یمامہ کے میدان جنگ میں وحشی کے ہاتھوں جہنم رسید کر دیا گیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو شہید کرنے کا جو جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ پھر میں اسلام کے کسی ایسی توفیق دے کہ گبرو دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں یمامہ کی جنگ میں شریک تھا، میں نے مسیلمہ کذاب کو ایک مست اونٹ کی طرح بال بکھیرے ہوئے کھڑا دیکھا۔ میں نے تاک کر اس کے سینے پر اپنا نیزہ مارا۔ یہ چھوٹا نیزہ مارنے کے بڑے جو ہے یہ ماہر تھے، حرب جسے کہتے ہیں، چھوٹا نیزہ پھینکتے ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا تھا۔ تو جب نیزہ پھینکا، اپنا حرب پھینکا، تو اس کا سینہ چیرتے ہوئے اس کی پشت سے باہر نکل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری یہ درینہ حسرت پوری کر دی۔ پھر ایک انصاری بھائی نے اپنی تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی جوش جذبے سے سرشار کرے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔